غفلت عطا فرمائی۔ اگر ساری کائنات کے انسانوں کے حسن و جمال، اعزازات، تقدسات، تشرفات، تفضلات کو جمع کر دیا جائے تو اللہ رب العزت کے کسی ایک نبی کے کسی ایک کمال کا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ اور اگر سارے انبیاء و مرسلین کے کمالات، اعزازات، تشرفات کو جمع کر لیا جائے تو جو اعزاز رب ذوالجلال نے آمینہ کے لال کو عطا کیے ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ ان نبیوں کو ہم نے اعزاز دیے، ہم نے معجزات دیے، لیکن اے محبوب تجھے میں حکم دیتا ہوں، تجھے ارشاد کرتا ہوں کہ جتنے بھی نبیوں کے حسن ہیں، جتنے بھی نبیوں کے معجزات ہیں، جتنے بھی نبیوں کے اعزازات ہیں، تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ ان سارے کے سارے تشرفات کو اپنے دامن میں سمیٹ لو۔ اب باقی نبیوں کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتنا اعزاز میسر ہے، بہت سے پہلو ہیں، لیکن ان پہلوؤں میں وہ ایک پہلو ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جب اعزازات کو تقسیم کیا، آدم کو صفی بنا دیا، نوح کو اپنا نجی قرار دے دیا، موسیٰ کو اپنا کلیم بنا دیا، ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا، اسماعیل کو اپنا ذبیح بنا دیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ روح قرار دے دیا۔ پتہ نہیں ہمارے نبی کو کیا بنایا ہے۔ آمینہ کے لال سماعت فرما رہے تھے، والضحیٰ کے چہرے کے ساتھ باہر تشریف لے آئے، واللیل کی زلفوں کے ساتھ باہر جلوہ افروز ہو گئے، علم نشرح کے سینے کے ساتھ باہر آ گئے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کے ہاتھوں کے ساتھ باہر آ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ بات ٹھیک ہے، جب رب ذوالجلال نے اپنا صفی بنانا چاہا، آدم علیہ السلام کا بنا لیا، نجی بنانا چاہا تو پیارے نوح کو بنا لیا، اپنا خلیل بنانا چاہا تو ابراہیم کو بنا لیا، اپنا ذبیح بنانا چاہا تو اسماعیل کو بنا لیا، اپنا کلیم بنانا چاہا تو اپنے پیارے موسیٰ کو بنا لیا، جب اپنا کلمہ بنانا چاہا تو اپنے عیسیٰ کو بنا لیا۔ لیکن یاد رکھو جب حبیب اللہ بنانے کی باری آئی ہے، جب اپنا دوست بنانے کی باری ہے تو رب ذوالجلال نے جب بنایا ہے تو مجھے اپنا حبیب بنا لیا ہے۔ سیدی مرشدی امیر مظہر فری شاہ صاحب، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فری۔ ترمذی صفحہ نمبر 520 کی یہ روایت آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، لمحہ فکریہ ہے، دعوت فکر دیتا ہو، میرے مصطفیٰ کا کمال ہے، بات تو بڑی مثل کی کر لی جاتی ہے۔ پوچھتا ہوں کیا تمہارے لب لبے مصطفیٰ کی طرح ہے؟ کیا تمہارے بال بال مصطفیٰ کی طرح ہے؟
کیا تمہارا پسینہ پسینہ مصطفیٰ کی طرح ہے؟ کیا تمہارا اشارہ اشارہ نبوی کی طرح ہے؟ وہ اشارہ مصطفیٰ جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پھیر دیتا تھا، چاند کے سینے کو شک کر کے رکھ دیتا تھا، حضرت کعب کے انداز کو بدل کے رکھ دیتا تھا، حضرت سلمہ بن اکوا کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑ کے رکھ دیتا تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھ کو درست کر کے رکھ دیتا تھا۔ وہ اشارہ جو کبھی پہاڑوں کو ہوتا تو ان کو سکوت میں لے آتا تھا، وہ اشارہ کبھی درختوں کو ہوتا تھا تو پھلوں کو اپنے قدموں میں بلا لیا کرتا تھا، وہ اشارہ جو کبھی گو کو ہوتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے اعلان کر دیا کرتی تھی، وہ اشارہ اگر زہر کی طرف ہو جاتا تھا تو زہر بھی بول کے کہہ دیا کرتی تھی کہ حضور میں اس کے اندر ملا دی گئی ہوں۔ وہ انگلی کا اشارہ جب تیرے میرے نبی نے، جب تیرے میرے مصطفیٰ نے خاندان کہکشاں کو کیا ہے تو انگلی کے اشاروں پر اپنے خاندان کہکشاں کو نچا کے رکھ دیا ہے۔ وہ انگلی کا اشارہ جب رات کی تاریکی میں ہو جایا کرتا ہے تو دن کا اجالا کر دیا کرتے ہیں۔ وہ انگلی کا اشارہ جب میرے مصطفیٰ کا ہو جایا کرتا ہے تو صحابہ کرام کو کار مذلت سے اٹھا کر جنت الفردوس میں پہنچایا کرتے ہیں۔ وہ انگلی کا اشارہ جب ہو جاتا ہے، جب جبین نیاز کو ہو جاتا ہے، جب حوران جنت کو ہو جاتا ہے، جب گلوان بہشت کو ہو جاتا ہے، خدا کی قسم ہے کہ وہاں پر تو پیارے بلال حبشی کو بھی ان کا مہتاب بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب یہ میرا کے حوالہ سے تھوڑا سا بخل کرنے والوں سے میری ایک ہی گزارش ہے، یہ کام کوئی انوکھا کام نہیں ہے، یہ مٹھائی والوں کا کام نہیں ہے، یہ نیکی والوں کا کام نہیں ہے، یہ تکبیر اور رسالت کے نعروں کو بیان کرنا یہ میرے صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کا مسلک ہے۔ اور جہاں جاتا ہوں ایک بات کہا کرتا ہوں، ابھی کائنات کے والی سرزمین مدینہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں کہ ادھر کائنات کے والی پہنچنے والے ہیں۔ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ فَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ صحابہ کرام استقبال مصطفیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی استقبال کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی حضور مدینہ میں پہنچے، بھئی اتنا سکوت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان ہیں تو انداز مسلمان ہی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت کے ساتھ۔ فصعد الرجال، مرد چھتوں پہ چڑھ گئے، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، استقبال مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ محبت سے کہہ دیے سبحان اللہ، خدا کے لیے کنجوسی نہ کرے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، جو نہ بولے اسے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، نہ بولے ساتھی سے کہہ دے سبحان اللہ۔ فصعد الرجال، دل کی تختی پہ لکھ لو، آج اس سرزمین پر مظہر فرید پیغام مصطفیٰ سنا رہا ہے، پیغام صحابہ سنا رہا ہے۔ اے مسلک صحابہ چاہتے ہو، آپ بخاری کا پڑھو، مسلم کا پڑھو، میں صحابہ کا مسلک سامنے آ جائے گا۔ اے مسلک صحابہ کیا ہے؟ صعد الرجال، مرد چھتوں پہ چڑھ گئے، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، بچے گلی محلوں میں بکھر گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچے گلی محلوں میں بکھر گئے، خدام گلی محلوں میں چلے گئے، لباس مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، لہجے مختلف ہیں، لیکن سب کی زبانوں سے ایک ہی نعرے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ تھا یا محمد یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد
میرے ہاتھوں کو بلند کر کے یا محمد یا محمد کون جا رہا ہے یا محمد کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو کوئی سروکار نہیں ہے. تم اہل حدیث ہو, تم دیوبندی ہو, تم بریلوی ہو, تم اہل تشیع ہو, کچھ بھی ہو, تم نبی کو دور سمجھ کے یا رسول اللہ کہتے رہو. ہم اپنے دل کے قریب سمجھ کے یا رسول اللہ. یہ صحابہ کا مسلک ہے. یہ مسلک کس کا ہے؟ یہ مسلک کس کا ہے؟ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا نظریہ ہے. خدا کی قسم اگر یہ رسالت کا نعرہ تمہیں بخاری سے نہ ملے, تمہیں مسلم کی کتاب سے نہ ملے, تو آ کر گریبان سے پکڑ لینا. تم جھوٹ بول رہے ہو. لیکن اگر یہ تمہیں ترمذی سے مل جائے, تمہیں بخاری سے مل جائے, تمہیں باب الہجرت مسلم سے مل جائے, تو تم بھی ہمارے ساتھ مل کے کہہ دینا یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. یہ میرے صحابہ کا مسلک ہے. للکار ہے, للکار ہے مسلک اہل سنت, علماء اہل سنت. اور یہ پہلی بات ہے. حضور علیہ یہ ترمذی کی روایت صفحہ نمبر 520. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا ہم کا جھنڈا مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے صحابہ کرام موجود ہیں, فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد اب ہوگا کیا؟ جنت الفردوس کا دروازہ سامنے ہوگا, آدم صفی اللہ پیچھے ہوں گے, نوح نجی اللہ پیچھے ہوں گے, میں سارے کے سارے نبی پیچھے ہوں گے, اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی باری آئے گا تو اسے میں مصطفیٰ کھٹکھٹاؤں گا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو سب سے پہلے جس کے لیے کھولا جائے گا وہ بھی میں مصطفیٰ ہی ہوں گا. اور پھر یہ کہ جنت کے اندر جانے کے لیے لوگ اپنے ساتھ سیاستدانوں کو رکھتے ہیں, امیروں کو رکھتے ہیں, سفیروں کو رکھتے ہیں, مشیروں کو رکھتے ہیں, سیم و تک رکھنے والوں کو رکھتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا تو میرے ساتھ غربا کا ٹولہ ہوگا. اور یہاں پر یاد رکھو کہ میرے نبی کا بول بالا ہوگا. یہ غریبوں کا ٹولہ, یہ مسکینوں کا ٹولہ جس سے میرے نبی نے پیار کیا ہے, جس سے مصطفیٰ نے پیار کیا ہے. غربا کو سلام ہو, ان کے لیے سلامتی ہے کہ ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ساہوکار نہیں, ریاست کار نہیں, سیم و زر رکھنے والے نہیں. کوئی بلال حبشی ہوتے ہیں, کوئی صہیب رومی ہوتے ہیں, کوئی چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن کار مسلط میں ہوتے ہیں. میرے مصطفیٰ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو رب ذوالجلال سے ملا کے رکھ دیتے ہیں. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور وہ دوسرا امر کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو باقی نبیوں پر فضیلت کیوں ہے. ایک تو یہ تھی کہ حبیب خدا ہونے کی وجہ سے, جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی وجہ سے, جنت الفردوس میں جانے کی وجہ سے. اور دوسری فضیلت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. دوسری فضیلت کیا ہے؟ جتنے بھی نبی ہیں, جتنے بھی رسول ہیں, جتنے بھی پیغمبر ہیں,
یہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کیا ہیں بھائی؟ تیرا میرا امتی ہونا تو اپنی جگہ پر ہے. یہاں تو آدم علیہ السلام بھی میرے نبی کے امتی ہیں. میرے نبی کے بھائی محبت سے میرے نبی کے. حضرت نوح علیہ السلام بھی آمنہ کے لال کے. حضرت خلیل علیہ السلام بھی آمنہ کے لال کے امتی ہیں. آپ بھی کہیں گے کہ یہ عجیب بات ہے، امتی ہونے کا تعلق بعد میں نہیں. یہ نہ سمجھو تو اور میں تو امتی بعد میں بنے ہیں، لیکن تقدیری طور پر آدم صفی اللہ میرے نبی کے امتی تھے. آدم صفی اللہ میرے نبی کے امتی تھے. نوح نجی اللہ میرے نبی کے امتی تھے. ابراہیم خلیل اللہ میرے نبی کے امتی تھے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے آدم تم بھی آ جاؤ، اے نوح تم بھی آ جاؤ. یہ یہاں پر عدالت رب ذوالجلال کی ہے. حاضرین سارے نبی ہیں. اے نوح تم بھی آ جاؤ، یا اللہ آ گیا. اے پیارے خلیل تم بھی آ جاؤ، یا اللہ آ گیا. اے پیارے عیسیٰ تم بھی آ جاؤ، یا اللہ آ گیا. اے پیارے موسیٰ تم بھی آ جاؤ، یا اللہ آ گیا. سارے نبی موجود ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں، سارے مرسلین موجود ہیں. یہاں پر موجودگی کے بعد فرمایا اے آدم جب تمہاری نبوت کا جھنڈا جھول رہا ہوگا، اے پیارے نوح جب تمہاری نبوت کا جھنڈا جھول رہا ہوگا، اے پیارے صفی تمہاری نبوت کا جھنڈا جھول رہا ہوگا، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. اے پیارے نوح جب تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہوگا، لوگ کہہ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. اے خلیل جب تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہوگا، اے پیارے موسیٰ جب تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہوگا، اے پیارے عیسیٰ جب تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہوگا، اور تمہارے ہوتے ہوئے میرا نبی آ جائے، آخر الزمان آ جائے، آمینہ کا لال آ جائے، عبداللہ کا راز لارا آ جائے، کائنات کا مولا آ جائے، کائنات کی تخلیق کا باعث آ جائے، ارض و سماوات کی تخلیق کا باعث آ جائے، شجر کا نبی آ جائے، حجر کا نبی آ جائے، کونین کا نبی آ جائے، کوسین کا نبی آ جائے، بحر و بر کا نبی آ جائے، والضحیٰ کے چہرے والا آ جائے، واللیل کے زلفوں والا آ جائے، شجر کا نبی آ جائے. ثم دنا فتدلی فکان کعبہ کوسین کی جھلک دیکھنے والا آ جائے. اے آدم تم بھی اپنی نبوت کے پرچم کے ساتھ، اے پیارے موسیٰ تم بھی اپنی نبوت کے پرچم کے ساتھ سیدھا اس کے دامن میں گم ہو جانا. یہی تمہاری معراج نبوت ہو جائے گا. اور وہ تیسری وجہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وجہ سے اعزاز حاصل ہے وہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ محبوب جو اعزازات آدم کو دیے ان تک تھے، نوح کو دیے ان تک تھے، ابراہیم کو دیے ان تک تھے، لیکن تیرے لیے کیا حکم ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ محبوب آنے والی ہر گھڑی تیرے لیے سابقہ گھڑی سے بہتر ہے. آنے والی ہر گھڑی سابقہ گھڑی سے، آنے والی ہر گھڑی سابقہ گھڑی سے، سابقہ گھڑی سے، سابقہ گھڑی سے. ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. حضور کو جو کچھ پہلے مل چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں اس پہلے سے زیادہ ملے، اس پہلے سے زیادہ ملے. اب حضور کو اس وقت میں کیا مل چکا ہے ذرا غور کرو. ملا کیا بھئی؟ آج جو حضور کا کمال ہوگا وہ سابقہ سے زیادہ ہوگا یا تھوڑا ہوگا؟ بھئی کتنا ہوگا؟ پسینے کے زور سے کتنا ہوگا؟ جتنا حسن اس وقت مل چکا ہے اب حسن زیادہ ہوگا یا تھوڑا ہوگا؟ جتنا کمال اس وقت مل چکا ہے اب کمال تھوڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ میرے نبی کا حسن کیا ملا؟ کائنات کے والی جلوہ افروز ہے،
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان النبی افلج الثنیتین، فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے سامنے والے دو دانتوں کے درمیان میں ایک جھری سی محسوس ہوتی تھی، دو دانت تھوڑے سے کھلے کھلے تھے، کشادہ تھے، ساتھ ملے ہوئے نہیں تھے، تھوڑے سے کشادہ تھے۔ فرماتے ہیں اذا تکلم، تم کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو دل کی تختی پہ لکھو، دل پہ لکھ لو، اگر ثبوت نہ ملے تو جو مجرم کی سزا محمد مظہر فرید کی سزا، اگر مل جائے تو پھر میرے نبی کے نور کو مان لینا اور میرے نبی کے چہرے کو مان لینا، اور یہاں پر وہ دعا کے چہرے کے اعزاز کو تسلیم کر لینا۔ اذا تکلم روی کالنور یخرج من بین ثنایا، جب میرے نبی گفتگو کرتے تھے، اظہار تکلم کرتے تھے، یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ کی بات نہیں ہے، تیرے میرے پیٹ کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور گفتگو فرماتے تھے اذا تکلم روی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور جب مسکراتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے نور خدا، نور مصطفیٰ نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ تو صرف چہرے کی بات ہے نا، دانتوں کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ہمارا یقین ہے، کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں کچھ بھی نہیں، صرف دل میں خیال کر لیتے ہیں تو رب ذوالجلال کے آپ کے خیالوں کو بھی قبول کر لیا کرتا ہے۔ اور حضور تو دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی، فی قلبی، فی قلبی، فی بصری، فی بصری، فی یمینی، فی یمینی، فی یساری، امامی، خلفی، فوقی، تحتی۔ اے میرے دعا کیا تھا، اے میرے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے۔ اللہم اجعل لی نورا، میرے اللہ مجھے نور ہی نور کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ ابا جی قبلہ سے ایک چوری کیا ہوا میں شعر پڑھا کرتا ہوں اس موقع پر۔ منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، حضور کا یہ حسن ہے نا، دانت سے آپ کا نور نکلنا، وہ ہے نا حسینہ جمیلہ دا باز اور بندے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ چھڑیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ چھڑیا، محمد بنا کے قلم توڑ چھڑیا۔ یہ وہ دوسرا اعزاز تھا جو صرف حضور کی ذات کو حاصل ہے، کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، یہ شریعتیں لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ کام کرنا ہے، انہوں نے فرما دیا کہ لوگوں خدا نے فرمایا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ لیکن تیسرا تیرے میرے نبی کا اعزاز یہ ہے، شریعت لے کر بھی آئے ہیں، شریعت بنانے والے بن کر آئے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث، حوالہ میرے ذمہ ہے، لیکن اب جب یہ کہہ رہا ہوں تو پھر وہابیوں کو سنا دو، دیوبندیوں کو سنا دو، بریلویوں کو سنا دو، شیعوں کو سنا دو، چکرالیوں کو سنا دو، اہل قرآن کو سنا دو کہ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اور وہ کیا؟ حضور علیہ مسلم شریف کی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، احرم ما بین لابتیہا،
اور لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کا مقام کیا ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ اگرچہ حق ادا نہیں ہو سکے گا، لیکن غلامان مصطفیٰ کا چھوٹا سا غلام تھوڑا سا عرض کرنے کی جسارت کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انی احرم ما بین لابتیہ، بھئی حرم پاک کو اسے تو رب ذوالجلال نے حرم قرار دیا ہے، بیت اللہ کو حرم کس نے قرار دیا ہے؟ رب ذوالجلال نے، کہ یہ حرم کا علاقہ ہے۔ لیکن قرآن مقدس کو الحم سے شروع کر دو، والناس کی سین تک لے جاؤ، کسی مقام پر یہ نہیں ملے گا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں کو بھی حرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ قرآن نہیں دیتا، یہ قرآن نہیں فرماتا، قرآنی آیات یہاں پر نازل نہیں ہے، قرآن خاموش ہے، نعت قرآن یہاں پر جاری ہو جاتا ہے۔ قرآن نازل فرماتا ہے، مدینہ کی گلیوں میں جا کر فرماتا ہے، گلی کوچوں میں فرماتا ہے، فرماتا انی احرم ما بین لابتیہا، سرزمین مکہ کو، خانہ کعبہ کی زمین کو رب ذوالجلال نے حرم قرار دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں کو میں مصطفیٰ حرم قرار دے رہا ہوں، اور فرمایا کہ ان دو پتھروں اور پہاڑوں کے درمیان میں جو بھی خطہ ہے میں مصطفیٰ اسے حرم قرار دے رہا ہوں۔ بھئی سونا پہننا مرد کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ حضور موج میں بیٹھے ہوئے ہیں، موج میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی موج میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نا موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا۔ موج میں بیٹھے ہوئے، موج میں بیٹھے ہوئے، اللہ فرمایا ننگ ملنگ بندہ، پہننے کے لیے کپڑے دستیاب نہیں، ملنگ بندہ، آستانہ محبوب کا ملنگ ہے حضرت سراقہ، پہننے کے لیے کپڑے، اور یہ وہی سراقہ ہے کہ جس وقت حضور کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے آئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا تو حضور آ گیا، فدعا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرتتبت فرسہ الی بطنها، جب اشارہ مصطفیٰ کا تھا تو زمین شک ہو گئی کہ بری نیت لے کر آئے ہو، گھوڑا دھنس گیا۔ اسی سراقہ نے کہا تھا انی رأیتما دعوتما علیہ، تم دونوں نے میرے خلاف دعا کر دی ہے، فادعوا لی، اب تمہیں گزارش یہ کرتا ہوں دعا کرو کہ زمین میرے گھوڑے کو چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے تاکہ میں رہائی حاصل کر سکوں۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ میرے نبی کا تھا، دعا میرے نبی کی تھی، جب حکم اس زمین کو ہوا، زمین نے اپنے پیٹ کو کھول دیا تھا، یہ سراقہ سمیت اپنے گھوڑے کے زمین سے برآمد ہو گیا تھا۔ اور یہی وہ سراقہ کو فرمایا کیف بک اذا لبست سوار کسرا، نگاہ مصطفیٰ ہے نا، ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور موج میں بیٹھے ہوئے، فرمایا کیفا بکا، میرے ملنگ کیفا بکا، یار وہ حالات کیسے ہوں، اذا لبست سوار ہے کسرا، جب وہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، کنگن سونے کے ہوں گے، دربار کسرا کا ہوگا، وہاں سے کنگن آئیں گے اور پھر وہ تمہیں پہنائے جائیں گے۔ ارے بھائی بڑا مشکل کام تھا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ میاں وہ وقت کیسا ہوگا جبکہ بش کی ٹائی اتار کر تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ بھئی یہ کوئی آسان کام ہے؟ خدا کی بارگاہ میں کوئی مشکل ہے۔ یہ کہہ دیا جائے کہ بھی وائٹ ہاؤس میں لگا ہوا فانوس تیرے گھر میں چند سالوں کے بعد لٹکا دیا جائے گا، بظاہر تو بڑا مشکل ہے،
لیکن اس کی بارگاہ میں کوئی کمزوری اور کمی نہیں. حضور نے یہی فرمایا اس وقت کا بھی ایک بت تھا، اس وقت کا بھی ایک فرعون تھا، اس وقت کی بھی کیسے اور کسرا کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں. میرے نبی نے فرمایا کیفا بھی کا وہ وقت بھی کیسا ہوگا اذا لبستا سوار ہے کسرا، جب کسرا کے سونے کے کنگن تجھے پہنا دیے جائیں گے. بھائی ملنگ آدمیوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، خاموش ہو کے بیٹھ گئے. حضور یہ کیا بات ہے؟ لیکن منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. مدینے کی گلیاں ہیں، یہاں پر سونا بکھرا ہوا ہے، لینے والا کوئی نہیں. چاندی بکھری ہوئی ہے، لینے والا کوئی نہیں. وہاں پر کیسے اور کسرا کے درباروں سے آنے والا سامان موجود ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں آج میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکلی ہوئی بات وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. فرمایا جاؤ گلی محلوں میں بکھر جاؤ، جاؤ جا کے تلاش کرو وہاں پر کسرا کہاں پر کسرا کے کنگن پہنائے جانے والے ہیں. جاؤ جا کر سراقہ کو لے کر آؤ. سراقہ کو تلاش کیا جاتا ہے، گلیوں میں تلاش کیا جاتا ہے، محلوں میں تلاش کیا جاتا ہے، مرزاروں میں تلاش کیا جاتا ہے. پوچھا کہ بات کیا ہے؟ سامنے لایا گیا. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں پیارے سراقہ اپنے ہاتھوں میں نکالو. حضور بات کیا ہے؟ فرمایا کلام مصطفیٰ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فری پیر مظہر فری شاہ صاحب. ہاتھ سامنے ہے. بھئی سونا حلال ہے یا حرام ہے؟ بھئی مردوں کے لیے سونا حلال ہے یا حرام ہے؟ خاموشی شاید اس لیے کسی نے چین پہنی ہوگی. بھئی سونا مردوں کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ بھئی محبت کے ساتھ سونا مردوں کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ سونا حرام ہے، لیکن عجیب بات ہے صحابہ موجود ہیں، جمع غفیر موجود ہے، ہاتھ یہاں پر سراقہ کے ہیں، سراقہ بن مالک کے ہاتھ ہے، لیکن سونے کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں. اس لیے کہ منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے. باقی نبی شریعت لے کر آئے ہیں اور میرا نبی شریعت بنانے والا بن کر آیا ہے. یہ وہ تیسرا اعزاز اور کمال ہے. ایک چوتھا کمال عرض کرنے کے بعد یہ اجازت چاہوں گا کہ محبوب تیرا ایک کمال یہ بھی ہے، تیرا ایک کمال یہ بھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ کلام سیدہ آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں فرمایا، سیدہ نوح علیہ السلام کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں نہیں فرمایا. اور حضور کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور کتنا بلند کیا ہے، کتنا بلند کیا ہے، ذرا اندازہ اس بات سے لگائیں. اتنا بلند ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا، ایک سیکنڈ یہ جتنی دیر میں چٹکی بجائی جاتی ہے اتنا بھی وقت نہیں گزرتا، اتنا بھی وقت نہیں گزرتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام نامی نہ لیا جاتا. ذکر مصطفیٰ ہر لمحے ہو رہا ہے، ہر گھڑی ہو رہا ہے، ہر آن میں ہو رہا ہے، ہر انداز میں ہو رہا ہے. آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ابھی ہم سب خاموش ہو جائیں گے، خاموشی کے بعد جب خاموش ہوں گے تو وہاں پر تو ذکر مصطفیٰ نہیں ہو رہا ہوگا. لیکن یہ بات یاد رکھیے ذکر مصطفیٰ ہر گھڑی ہو رہا ہے. ذرا غور کریں، ہر لمحے کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں سورج غروب ہو رہا ہے.
جہاں طلوع فجر ہوتی ہے وہاں فجر کی اذان ہوتی ہے، اور جہاں پر غروب آفتاب ہوتا ہے وہاں مغرب کی اذان ہوتی ہے، اور جہاں فجر کی اذان ہوتی ہے، جہاں مغرب کی اذان ہوتی ہے وہاں پر ذکر خدا ہوتا ہے، اور اذان کے اندر جہاں پر ذکر خدا ہوتا ہے وہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں کہ میرا تو ذکر یہاں تک ہے کہ قیامت کا دن بھی آئے گا تو سرداری کا جھنڈا مجھے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ بھئی آپ کے علاقے میں کوئی بندہ ہے اتنا بڑا سردار ہو؟ بھئی اتنا بڑا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ کوئی اتنا بڑا چودھری نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا سید نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ساہوکار نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا وزیر نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا وزیر نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا مشیر نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا فنکار نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو میں مصطفیٰ اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کی قبر کو شق کیا جائے گا، اس قبر سے میں ہی باہر آؤں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ، جب کوئی سفارشی نہ ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، سب کہیں گے اذهبوا إلى الآخر، اذهبوا إلى الغير، سب کہیں گے آگے جاؤ۔ وہاں سرکار کھڑے فرما رہے ہوں گے میرے امتی میں تو تمہاری انتظار کر رہا تھا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُشَفَّعِينَ، اور سب سے پہلا سفارش کرنے والا بھی میں مصطفیٰ ہی ہوں گا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یہ بھی ٹرالی پر ایک وفد آیا ہے، یہ بھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تمہارے لیے آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آپ انتظامات کو لے کے دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چرچے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چرچے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ۔